آج کا میرا عنوان ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ سوال کیجئے آپ کہ مولانا تنویر صاحب آپ اس مضمون کے اوپر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے تو اسلام کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، مضمون ہیں، عناوین ہیں، ٹاپکس ہیں، آپ ان کے اوپر اپنی بات رکھ سکتے تھے، لیکن آپ اس مضمون کے اوپر اپنی بات کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کو جواب میں دے دوں، وہ اس لیے کہ آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سن رہے ہیں، ایک ایک بات کو غور سے سنیے، زندگی بھر کام آئے گی۔ ہم اور آپ ہر دن قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، چاہے علماؤں کی زبان سے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، اور مجھے افسوس اور ملال تو اس بات پر بھی ہے کہ آج جلسوں کے نام پر کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ جلسوں کے نام پر کروڑوں پیسہ پانی کی طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ وجہ بس یہ ہے کہ لوگ اچھی راہ پر اور قرآن و حدیث کی طرف آ جائے، لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ جلسہ سجانے کے باوجود بھی ہم اور آپ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ہم اور آپ چینجنگ نہیں ہو رہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہم اور آپ بدلاؤ نہیں ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ سامعین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو کہ آپ تو ہر روز قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، پھر آپ کے اندر چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ آپ کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ آپ کے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ نہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے دین اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا، آج ہم نے اور آپ نے شریعت کا مذاق بنا کے رکھ دیا کہ جو دل میں آئے کرو، اور بس مسلمانوں کا نام دے دو کہ ہم مسلمان ہیں صاحب، اور کچھ چیز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو مذاق لگ رہا ہے؟ آپ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ راج گرام۔ پوری بستی کا نام، پورے گاؤں کا نام کیا ہے؟ راج گرام۔ آپ نظر اٹھائیے، راج گرام کے اندر وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا غلط کام ہے جو آج آپ کے سماج کے اندر اور آپ کے معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ آج ہر چیز، ہر برائی آپ کے راج گرام میں، زنا کاری، بے حیائی، بدکاری، حرام خوری، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ، تمام قسم کے برائیاں، تمام قسم کے گناہ آپ کے سماج کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر آج موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر سماج کو بہتر بنانا چاہتے، سنیے میری باتوں کو، اگر سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راج گرام سے تمام کے تمام قسم کی جو برائیاں ہیں، جو غلط کام ہیں، جو ادھرم ہیں، جو پاپ ہیں، وہ نشٹ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ دور ہو جائے، تو میرے پیارے ساتھیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ سامعین، آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کے اندر چینجنگ لانی پڑیں گی، آپ کے اندر تبدیلی لانی پڑیں گی، اور آپ کے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا۔ جب تک آپ نہیں بدلے گا، تب تک آپ کا سماج نہیں بدلے گا، آپ کی سوسائٹی اور آپ کا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود گناہ سے بچیں، آپ خود اپنے اندر سے برائی کو نکالیں۔ آج میں 3 چیز آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ آئیے، پہلی چیز، کیا آپ چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچ جائیں؟ جواب دیجیے گا مجھے۔ یہاں پر بات مت کیجئے، جو صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ لوگ بات مت کیجئے آپس میں، مجھے پرسکون ماحول چاہیے اپنی بات رکھنے کے لیے۔ میری مائیں اور بہنیں جو آپ لوگ پنڈال میں ہیں، آپ کے پنڈال سے بھی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، آپ بھی خاموشی اختیار کر کے میری باتوں کو سنیں۔ لیکن ان لوگوں کا ایک پرابلم ہے کہ لوگ اگر کہیں پر بیٹھے رہے تو خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہے، ان کو بولنا پڑے گا۔ اور مولوی صاحب تو کیا، یہ لوگ تو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتے، مولوی صاحب کی تھوڑی نہ بات مانیں گے۔ پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پرسکون کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ تو ہاں، اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، آج 3 چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کی قسم کھا کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں۔ سامعین، اگر یہ 3 چیزیں، بس 3 چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے گا، اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر
ہو جائیں گی یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتری ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہتری ہے. ورنہ یاد رکھیے اللہ کو گواہ بنا کر یہ بھی کہہ کر جا رہا ہوں, اگر یہ تین چیزیں نا اگر آپ اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کریں گے, یہ تین چیزیں آپ اپنے اندر فٹ نہیں کریں گے, تو آپ چاہے ہر روز قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں لیکن آپ غلط کام سے نہیں بچ سکتے ہیں, آپ برائی سے نہیں بچ سکتے ہیں. آئیے ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز پر ذرا غور کرتے ہیں. پہلی چیز ہے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اس وقت تک غلط کام سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو جائے, خوف الہی نہ پیدا ہو جائے اور اس انسان کے اندر تقوی نہ پیدا ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. میرے پیارے ساتھیو, اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتری ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہتری ہو, تو آپ اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لیجئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر نہیں, دو جگہ پر نہیں, تین جگہ پر نہیں, بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے, ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے. راج گرام کے لوگوں کو, ویسٹ بنگال کے لوگوں کو, بربھوم کے لوگوں کو میسج دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو, تم اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لو, تم اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لو. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا, ڈر پیدا ہو جائے گا, خوف پیدا ہو جائے گا, تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہ بندہ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن پر بھی کامیاب ہو جائے گا. کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں سنو, سب سے پہلے مومنوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے, سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو اپنے رب پر ایمان لائے ہو, او لوگو جو اپنے رب پر قیامت کے دن پر جنت اور جہنم پر ایمان لائے ہو, آخرت پر ایمان لائے ہو, سنو تم سب سے پہلے اپنے اندر ڈر پیدا کر لو, تم سب سے پہلے اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لو. اللہ کہتا ہے سب سے پہلی چیز جسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر مومن کے اندر, ہر مومن کو, ہر مسلمان کو, وہ چیز ہے خشیت الہی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, تقوی. صرف یہی نہیں, اللہ نے یہاں تو مومنوں سے کہا اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی, حالانکہ بہت سارے مقامات پر اللہ نے یہ میسج دیا, لیکن میں آپ کو تمام واقعات لاؤں گا آپ کے سامنے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. بس آپ سنتے جائیے آج میری باتوں کو. پہلی چیز مومنوں سے کہا جا رہا ہے, پھر دوسری چیز تمام کے تمام انسانوں سے. اللہ تبارک و تعالی یہی تعلیم, یہی پیغام, یہی میسج تمام کے تمام لوگوں سے دے رہا ہے, تمام کے تمام لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, چاہے ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں, چاہے ہندو ہوں, کرسچن ہو, یعنی کوئی بھی ہو, کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں, چاہے وہ جینی ہو, بدھسٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اللہ نے تمام کے تمام لوگوں سے کہا, آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر, دھرتی کے اوپر بسنے والے بھارت کے لوگوں سے بھی, امریکہ کے لوگوں سے بھی, یوکرین کے لوگوں سے بھی, رشیا کے لوگوں سے بھی, تمام کے تمام لوگوں سے یہ کہا, تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا کہ میرے بندو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تم اپنے رب سے ڈر جا, تم اپنے رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے, اس رب کا ڈر جس نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جس نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا, جس نے تمہیں زمین کے اوپر بھیجا, تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر دیا. یہاں پر صرف مسلمانوں کو نہیں, مسئلہ یاد رکھیے گا, ایک جگہ
مومنوں کو مسلمانوں کو خاص کر کے تعلیم دیا جا رہا ہے، خاص کر کے میسج دیا جا رہا ہے، اور ایک جگہ الگ سے میسج دیا جا رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو شمار کیا جا رہا ہے۔ دو چیزیں آ گئی، اب تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے۔ نبی بھی، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کا پیغام، اسی چیز کی تعلیم اپنی امت کو دے رہے۔ کیوں؟ میرے نبی بھی جانتے ہیں کہ جب میری امت کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے نبی جانتے ہیں کہ جب تک میری امت کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، ایک دن کیا، اگر ہزاروں دن اگر آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے نا، پھر بھی آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائی، نہیں بچ سکتے آپ گناہوں سے۔ نبی بھی جانتے ہیں کہ میری امت کی کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے، یہ مست ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کا ڈر، خوف الہی، خشیت الہی، اپنے رب کا ڈر۔ اسی لیے تو نبی میسج دے رہے ہیں۔ آئیے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، حدیث پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر غور کیجیے۔ وہ حجۃ الوداع یعنی جن کے چند مہینوں کے بعد ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں، نبی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے اپنی زندگی کے اندر اتنے سارے صحابہ کے سامنے پہلی تقریر، پہلا خطبہ، پہلی وصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے، ایک حدیث کے مطابق نبی کے سامنے 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، نبی کے سامنے 1,00,000 صحابہ کرام موجود ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق، دوسری صحیح حدیث کے مطابق 1,25,000 صحابہ موجود، ایک حدیث کے مطابق 1,00,000، ایک حدیث کے مطابق 1,25,000، 1,00,000 صحابہ جس طرح آپ میرے سامنے موجود ہے اس طرح نبی کے سامنے موجود ہے۔ نبی اپنی اونٹنی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی فرماتے کوئی میک نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی باجا اوجا کچھ بھی نہیں، اونٹنی کے اوپر سواری کے اوپر بیٹھے نبی آواز لگا رہے، سب سے پہلے تمام کے تمام صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں سنو، الا تسمعون، کیا تم لوگ میری بات سن رہے ہو؟ کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو؟ الا تسمعون، کیا تم لوگوں تک میری بات پہنچ رہی؟ صرف سنیے مت، غور کیجئے۔ 1,25,000 صحابہ، نبی فرماتے الا تسمعون، کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ کیا تم لوگ مجھے سن بھی رہے ہو؟ اس کے بعد نبی نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیے، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا۔ نبی اشارہ دے رہے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، بہت جلد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، بہت جلد میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، بہت جلد میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر جانے والا ہوں۔ الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، بنگلہ میں جس کو سخت بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، تم لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ پھر پیچھے سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سے پیچھے جو لائن تھی صحابہ کی، جو صف تھی صحابہ کی، وہاں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ بتائیے، آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کس چیز کا حکم اور کس چیز کی وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر سب سے پہلی چیز، جس چیز کی وصیت ہم کو اور آپ کو کی، جس چیز کی وصیت اللہ کے رسول نے تمام کے تمام امت مسلمہ کو کی، وہ چیز یہ تھی، وہ وصیت یہ تھی، اے لوگو اتق اللہ، اتق اللہ، تم اپنے رب سے ڈر جانا، اتق اللہ، تم اپنے رب سے ڈر جانا، اللہ سے ڈرنا، یعنی تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا خشیت اور ڈر، تقوی
تقوی تم اپنے اندر پیدا کر لینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار سنیے پھر سے. کیوں یہ چیز کیوں ضروری ہے؟ اللہ بھی نبی بھی بار بار اسی چیز کا پیغام ہمیں اور آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا وہ انسان گناہوں سے بچا رہے گا, پاپ سے بچا رہے گا, ادھرم سے بچا رہے گا. اور ایک حدیث سنتے جائیے, اللہ کے پیارے رسول فرماتے, بڑی زبردست حدیث ہے, اس حدیث کو میں دنیا میں ہمیں اور آپ کے اوپر بھی فٹ کروں گا. بڑی زبردست حدیث ہے, اس حدیث کو بھی سنو. اے لوگو, اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں, اے لوگو مجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اے راج گرام کے لوگوں, میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ایک مسلمانوں, اس بات کو ذرا سن لو, یہ میرا پیغام نہیں, یہ نبی کا پیغام ہے. نبی فرماتے ہیں, حدیث موجودہ دور میں بڑا فٹ آتی ہے, حدیث ذرا سنیے. نبی فرماتے ہیں, راج گرام کے لوگوں اتق اللہ, اے راج گرام کے لوگوں تم اپنے اللہ سے ڈرنا, جہاں بھی رہنا. حیثما کنتا, حدیث کا الفاظ ہے حیثما کنتا. معنی جانتے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ, اے راج گرام کے لوگوں تم جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو, جس سچویشن میں رہو, جس پرستھتی میں رہو, بس ڈرو تو اللہ سے ڈرو, کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. آج میں زیادہ نہیں بولوں گا, میرے اوپر ایسے بھی الزامات ہیں کہ مولانا تنویر عالم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں. مولانا تنویر عالم ہندو دھرم کے خلاف بولتے نہیں صاحب. اگر یہ غلط فہمی آپ کے اندر بھی ہوں تو اس بات کو ذرا سنیے, میں کسی دھرم کے خلاف نہیں بولتا ہوں صاحب. اس بات کو بھی سنیے, میں کبھی دیش کے سنویدھان کے خلاف نہیں بولتا, کیونکہ میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک دیش پریمی بھی ہوں. میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس دیش سے محبت کرنے والا, میں اس دیش سے پیار کرنے والا ہوں. اور اس بات کو بھی کہہ کر جا رہا ہوں, سنو, میں ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے لیے بھی مر سکتا ہوں, اپنی شریعت کے لیے بھی مر سکتا ہوں, تو دوسری طرف اپنے دیش کے لیے بھی قربان ہو سکتا ہوں. دیش پرمی کا یہ جذبہ میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں, اس لیے بات کر کر جا رہا ہوں. سنیے پھر سے ایک سوال پوچھوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی بات کو سنیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ, اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا. سنو, اگر کوئی گنڈا تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے, سنو اس بات کو سنو, اگر کوئی گنڈا تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے اور کہے کہ لگاؤ نعرہ, نعرہ نہیں بولوں گا, نعرہ نہیں بولوں گا, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے اور کہے بتاؤ کہ تم کس دھرم کے ماننے والے ہو, بتاؤ تم کس ریلیجن کے ماننے والے ہو, اس حالات میں بھی مت ڈرنا. گردن کٹتی ہو کٹ جانے دینا, سر قلم ہوتا ہو جانے دینا. اس حالات میں بھی ڈٹ کر یہ کہنا کہ میں اسلام دھرم کے ماننے والا ہوں, میں مسلمان ہوں. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں اتق اللہ, ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ہے تم کنتا, تم جہاں بھی رہنا بس اللہ سے ڈرتے رہنا, کسی اور سے. اور ایک بات بتاؤں, اللہ کا ڈر ایک بڑی پیاری چیز میں بتا کے جا رہا ہوں, اس بات کو بھی سنیے گا. پھر سے میں بتا رہا ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں, آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں حدیث اور قرآن سے. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا, باتوں کو سنیے, جب انسان کے اندر رب کائنات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے, جب انسان کے اندر اس اللہ کا, اپنے رب کا, اپنے مالک کا, خالق کا, رازق کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ انسان دو فائدہ ملتا ہے اس انسان کو. پہلا فائدہ, وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے, اور دوسرا فائدہ, وہ انسان نیتا ووتا سے نہیں ڈرتا ہے. نیتا ووتا, منتری سنتری فنتری لنتری جتنے بھی آتے ہیں آنے دو, نہیں ڈرنا ہے تم سے. کون؟ جس انسان کے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سے سنو, جب انسان کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ انسان دنیا کے اندر کسی انسان سے نہیں ڈرتا, پھر وہ انسان دنیا کے اندر کسی بشر سے نہیں ڈرتا, پھر وہ انسان دنیا کے اندر کسی امیروں سے, کسی دولت والوں سے, کسی گنڈوں سے, چوروں سے نہیں ڈرتا. کون؟ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور نبی بھی یہی چیز, یہی پیغام ہمیں اور آپ کو بار بار دے رہے ہیں لوگوں, کہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لینا, اپنے رب کا ڈر پیدا کر لینا. ایک مثال دے کر جانا چاہوں.